ذات बाय साइमा अकरम चौधरी। एपिसोड नंबर 13। रशीदा बेगम की चप्पल किसी चप्पल की मानिंद संदल के हाथ के लिखे रोके पर झपटी। 5 जमात पास रशीदा बेगम की नज़रें जो इस कागज़ पर फिसल रही थी, उनकी बेटी पर गुजरी हुई क़यामत उसके अपने दिल पर कतरा कतरा उतर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके रगों को पकड़कर रबड़ की तरह खींच लिया हो और खून ने जहर के ज़र्रात शामिल कर दिए हों। उसे अपना सांस घुटता हुआ महसूस हुआ। ओ मेरे खुदाया, इतना बड़ा जुल्म! उसकी आंखों से आंसू खुदा की सूरत में बह निकले। ज़मीन क्यों न फटी, आसमान क्यों न गिरा। मुहाफ़िज़ जब लुटेरे बन जाएं तो इंसान किससे मुंसफ़ी जाए। राशिदा के हाथ से कागज़ छूटकर ज़मीन पर जा गिरा और वो खुद भी सदमे से निढाल ज़मीन पर बैठ गई और दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। उसका दिल चाह रहा था कि वो ऐसे बैन कर डाले कि मरी शय के सारे पहाड़ ज़मीन बोस हो जाए। वो जो समझती थी कि संदल पर किसी आसिफ का साया हो गया है और उसने इस भूत का मखलू चेहरा वहाश की शक्ल में देख लिया था, और इस कर्बनाक हकीकत को तस्लीम करने के लिए फ़िलहाल दिलो दिमाग राज़ी नहीं थे। अम्मा, तुझे अपनी बेटी की आंखों में छुपी अज़ियत क्यों समझ नहीं आई? माँ तो बेटियों के दिलों में झांक लेती हैं। सुंदस बेआवाज़ रो रही थी और उसके छोटे बहन भाई उलझन भरी निगाहों से ये सारा मंजर देख रहे थे। रशीदा की तो लगता था क़ुव्वत गोया ही छिन गई है। इसने पूरा जोर लगाकर बोलने की कोशिश की, लेकिन गला साथ छोड़ गया था। बेबसी के गहरे एहसास के साथ उसकी आंखें भी नमकीन पानियों से भर गईं। अम्मा, तेरी बेटी तो बहुत गैरत और हया वाली निकली। उसने किसी और इम्तिहान में डालने की बजाय खुद मौत का कफन पहन लिया। सुंदस की बातें उसकी माँ का कलेजा चीर रही थी, लेकिन रशीदा की तो उम्र भर की कमाई उसके मालिकों ने लूट ली थी। इस सदमे ने उसे गंग कर दिया था। अम्मा, तू बोलती क्यों नहीं है? सुंदस बेसाख्ता माँ के गले लगी और हिचकियों में रोने लगी। ये तो सरासर जुल्म है। वहाद साहब ने क्या मेरी बहन को कोई मिट्टी की बेजान मूर्ति समझ लिया था? अरे कुछ तो इतने सालों की ग़ुलामी और वफादारी का ख्याल किया होता। उन्होंने तो कुत्तों से भी बदतर सलूक किया हमारे साथ। वो रोते हुए बेरब्त अंदाज में बोल रही थी। उनको ज़रा शर्म नहीं आई? अगर दुरुशवाब बीवी के साथ कोई ऐसा करे तो उनके दिल पर क्या गुजरे। सुंदस का दिल फट रहा था और उसकी बातें उसकी अम्मा रशीदा के दिलो दिमाग पे परखचे उड़ा रही थी। अल्लाह करे बर्बाद हो जाए सारे के सारे, कहीं मुँह दिखाने के काबिल ना रहें, कीड़े पड़े उनके कब्रों में। वो जज्बाती होकर अब बद्दुआओं पर उतर आई। उसका बस नहीं चल रहा था कि मीर हाउस के सारे मर्दों को एक कतार में खड़ा करके गोलियों से उड़ा दे। माँ, बोलती क्यों नहीं है? क्या तेरी ज़बान भी संदल के साथ ही कब्र में दफना दी किसी ने? उसे अपनी माँ का गंदा जारखाना अंदाज में हिलाया और रशीदा खातून ऐसे झटके से जागी जैसे किसी ने गहरी नींद में ठंडे पानी का जग उस पर उंडेल दिया हो। ये सब घटिया लोग हैं। अब्बा से बात कर, अब हमें यहाँ 1 मिनट के लिए नहीं रुकना। सुंदस को एकदम ही मीर हाउस में अपना सांस घुटता हुआ महसूस हुआ। उसने एकदम ही फैसला किया और खड़ी हो गई। वो अपने हवासों में नहीं थी। काके जा, भाग कर अब्बा को बुला कर ला। सुंदस ने अपने छोटे भाई को बाहर दौड़ाया। अभी लाया बाजी। वो खौफजदा होकर बाहर निकला। इन दोनों को असल बात की समझ नहीं आई थी, लेकिन माँ और बहन की हालत उन्हें ये समझाने के लिए काफ़ी थी कि उनके ख़ानदान पर कोई बड़ी क़यामत गुजर चुकी है। सुंदस ने कमरे में मौजूद वाहिद अलमारी से कपड़े निकाल कर ज़मीन पर फेंकने शुरू कर दिए, जबकि रशीदा खातून ने चापाई के पाई को पकड़कर उठने की नाकाम कोशिश की और लड़खड़ा गई। उसे लगा जैसे वो सारी ज़िंदगी ना तो अपनी औलाद के सामने और ना ही ज़मीन पर अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी। वो अवाइल सर्दियों की एक चमकीली सी सुबह थी। किरण और नबिया की पहली क्लास प्रोफेसर लड़वी के ना आने की वजह से मुलतवी हो गई थी और वो दोनों कैफेटेरिया से डिस्पोजेबल कपों में चाय लेकर पार्किंग के पास बनी छोटी सी मुंडेर पर आन बैठी। ये इन दोनों की पसंदीदा जगह थी। किरण के हाथ में गर्मा गर्म फ्रेंच फ्राइज़ की प्लेट थी, जिसके साथ वो दोनों ही ये सब भरपूर इंसाफ कर रही थी। बात सुनो नाबिया। किरण के मुखातिब करने पर उसने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। सर बुरहान जैसे ही माइक्रोइकॉनॉमिक्स का पेपर बना लें, किसी तरह उनके कमरे से उड़ाने की कोशिश करना। किरण के शरारती अंदाज पर अनाबिया के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ी। प्यारी बहन, अभी मैंने अपने टांगों की इंश्योरेंस नहीं करवाई, उसने मुंह बनाकर जवाब दिया। देखो, सीनियर्स बता रहे थे कि वो पेपर बहुत मुश्किल और टेक्निकल सा बनाते हैं। ऐसा ना हो कि उन्हीं के पेपर में लुढ़क जाएँ। किरण ने उसे डराने की कोशिश की तो वो नासमझ अंदाज में उसकी तरफ देखने लगी। तो फिर मैं क्या करूँ? उनसे हम सवाल का गैस ले लो। आफ्टर ऑल कज़न है वो तुम्हारे, अब इतना हक तो बनता है ना। किरण ने शौकी से नज़रें घुमाई। वो आज शरारत के मूड में थी और बुरहान के हवाले से उसकी छेड़छाड़ अनाबिया को हमेशा ही अच्छी लगती थी। वो चाह कर भी उसे नहीं बता सकी कि हक तो उसका सारी दुनिया से ज़्यादा उन पर बनता है, लेकिन ये अलग बात थी कि वो इस चीज़ को मानने से इनकारी थे। ऐसी कोई बात कम से कम मैं तो उनके सामने मुँह से नहीं निकाल सकती। अनाबिया के साफ इनकार पर वो मायूस हुई। मुँह से बात नहीं कर सकती तो सेलफोन पर टेक्स्ट करके या ईमेल के ज़रिए पूछ लो। उसने झट से मशवरा दिया। क्यों मेरे साथ उड़वाने का इरादा है तुम्हारा? उनसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना। इस मामले में वो सख्त है। माशाल्लाह, क्या शैतानी और सॉरी लंबी उम्र पाई है। अभी नाम लिया और अभी हाजिर हो गए। किरण की बात पर अनाबिया की दिल की धड़कनें बेरब्त हुई। बुरहान की गाड़ी अभी पार्किंग में आकर रुकी थी। इस गाड़ी को तो वो हज़ार गाड़ियों में भी सेकंडों में पहचान सकती थी। सर बुरहान के साथ ये दूसरी लड़की कौन है? किरण का हैरत में डूबा हुआ जुमला अनाबिया की समातों में गूंजा तो उसने सर उठाकर सामने का मंजर देखा।
برہان کی گاڑی سے مناہل قریشی کے ساتھ ساتھ در شوا کا اترنا اسے خوشگوار حیرت میں مبتلا کر گیا۔ ارے یہ تو در شوار ہے، یہ کیا کرنے آ گئی کیمپس؟ کون در شوار؟ کرن حیران ہوئی۔ برہان کی سسٹر، اس نے لاپرواہی سے بتایا۔ قسم سے خوبصورتی تو ختم ہے تمہارے خاندان پر، کتنی کیوٹ ہے ان کی سسٹر۔ کرن نے کافی فاصلے پر بھی در شوا کے خد و خانے کا جائزہ لے لیا تھا۔ وہ اس وقت ہلکے گلابی رنگ کے سوٹ میں کھلتے ہوئے گلاب کی مانند تر و تازہ لگ رہی تھی۔ ایک منٹ کرن، میں بھی اس چڑیل سے مل کر آتی ہوں۔ انابے کے لہجے میں اس کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ وہ فوراً منڈیر سے اتر کر دبے قدموں در شوا کی طرف بڑھی۔ وہ اور مناہل برہان دونوں برہان کی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑی تھی اور انابے کی طرف ان کی پشت تھی، اسی لیے در شوا کی ابھی تک اس پر نظر نہیں پڑی تھی۔ برہان اپنے کسی کولیگ کے ساتھ کچھ فاصلے پر ہیلو ہائی کرنے میں مگن تھے اور وہ دونوں شاید ان کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ برہان کی بہن اتنی فرینڈلی اور مزے کی ہوگی۔ مناہل نے در شوا کی کسی بات پر قینقا لگایا۔ اور میں تو گمان بھی نہیں کر سکتی تھی کہ آپ کی برہان بھائی کے ساتھ اتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ وہ تو پورے خاندان میں کسی کو لفٹ نہیں کرواتے، بہت لکی ہیں آپ۔ در شوا کے اس جملے نے انابے کے قدم وہیں روکے۔ کیوں، تمہیں اچھی نہیں لگی یہ بات؟ مناہل نے بڑے معنی خیز انداز سے پوچھا۔ میری تو دعا ہے آپ دونوں ہمیشہ ایک ساتھ ہنستے مسکراتے رہیں۔ در شوا کے اس جملے نے انابے کا دماغ وق کر کے اڑا دیا اور اسے پوری کائنات گھومتی ہوئی محسوس ہوئی، جبکہ در شوا کے فرشتے کو بھی خبر نہیں تھی کہ وہ اپنے مخصوص لاؤبالی پن میں انابے کے جیتے جاگتے دل کے ساتھ کھیل گئی تھی۔ آپ آئیں نا مری، میں آپ کو اپنی والدہ اور باقی خاندان والوں سے ملواؤں گی۔ ہاں، برہان بھی اکثر کہتے رہتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اب یہ مناسب نہیں ہوگا۔ مناہل نہ کہتے ہوئے بہت کچھ کہہ گئی تھی۔ تو کب آئے گا وہ مناسب وقت؟ در شوا نے شرارت سے پوچھا۔ یہ تو حالات اور تمہارے بھائی پر منحصر ہے، مناہل نے زوردار ہنسی کے ساتھ جواب دیا، اور اسی لمحے برہان نے پلٹ کر مناہل کی طرف دیکھا۔ انابیہ فوراً ایک درخت کے پیچھے ہو گئی۔ برہان کی آنکھوں کی چمک نے اس کے دل کی دنیا میں اندھیرا برپا کر دیا۔ وہ بڑی محویت اور دلچسپی سے مناہل کی طرف دیکھ رہے تھے، جیسے اس سے اہم دنیا کا کوئی بھی کام نہ ہو۔ انابے کے قدموں نے مزید چلنے سے انکار کر دیا۔ وہ بڑی سرعت سے پتلی، اس کی آنکھوں کے آگے آنسوؤں کا پردہ حائل ہو گیا۔ وہ بمشکل چلتے ہوئے کرن کے پاس پہنچی اور وہاں رکھی اپنی فائل اٹھا کر ڈپارٹمنٹ کی طرف چل دی۔ انابیہ، کیا ہوا تمہیں؟ بات کیوں نہیں کی تم نے اپنے کزن سے؟ کچھ نہیں، ایک ضروری کام یاد آ گیا تھا مجھے۔ اس نے بے دردی سے اپنے بازو کی پشت سے نم آنکھیں صاف کرنے کی کوشش کی۔ آنسوؤں پر اس کا زور نہیں چل رہا تھا، وہ بے اختیار امڑتے چلے آ رہے تھے۔ وہ ساری دنیا سے اس بے وفائی کی توقع کر سکتی تھی، لیکن در شوار سے نہیں۔ اس کے جملوں نے اسے آسمان سے زمین پر لا گرایا تھا۔ وہ اس کے جذبات اور احساسات سے بخوبی واقف تھی۔ اس کے باوجود اگر وہ مناہل قریشی کے ساتھ اس طرح کی چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی تو یقیناً وہ برہان کے حوالے سے بہت کچھ جانتی تھی، اور یہی بات انابیہ کو تکلیف دے رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے انابیہ، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ کرن ایک دم پریشان ہو گئی۔ نہیں یار، آنکھ میں کچھ پڑ گیا ہے۔ اس نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی۔ مجھے تو لگتا ہے آنکھ میں کچھ پڑا نہیں، بلکہ کسی کے چہرے سے کوئی پردہ ہٹا ہے۔ کرن کے جداتے ہوئے لہجے میں کچھ تھا۔ وہ نظر چرا گئی۔ وہ چاہ کر بھی اسے نہیں بتا سکتی کہ کچھ اپنوں کے بدلتے ہوئے رویے انسان کے دل پر کیسے غضب ڈھاتے ہیں۔ شہزاد کے لیے وہ گھڑیاں خاصی کٹھن تھیں۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں لگی فل سائز کی اسکرین پر شجاع غنی کی پریس کانفرنس دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں کڑ رہی تھی، جب اس کے سیل فون پر حمزاد کی کال آئی۔ اس نے ریموٹ سے ٹی وی کی آواز کم کرتے ہوئے افسردہ انداز میں کال ریسیو کی۔ دوسری طرف حمزاد ٹی وی کی ہلکی آواز ہی سے سیکنڈوں میں سمجھ گیا تھا کہ وہ اس وقت کس کام میں مگن ہے۔ وہ اس کے جذبات کا بخوبی اندازہ کر سکتا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو شجاع غنی کی کانفرنس دیکھ کر؟ حمزاد کے اس جملے پر وہ پھیکے سے انداز میں مسکرائی۔ سوچ رہی ہوں، پیسہ اس دنیا کی سب سے بڑی تلخ حقیقت ہے، جو کسی بڑی سے بڑی سچائی کا گلا بڑی آسانی سے کھول سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا، سچائی کو بہت دیر تک جھوٹ کے پردوں میں لپیٹ کر نہیں رکھا جا سکتا۔ کیا فائدہ جب وقت ہی انسان کے ہاتھوں سے نکل جائے؟ یاد رکھنا، جو اس وقت اوپر ہے اسے ہر حال میں نیچے بھی آنا ہوگا۔ تقدیر کا ہاتھ بہت بے رحم ہوتا ہے، وہ نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ فی الحال تو اس کی بے رحم حقیقتوں کو ہمیں جھیلنا پڑ رہا ہے۔ اتنی جلدی مایوس ہو گئی ہو کیا؟ اس کے لہجے کی نرمی حمزاد کے دل پر پھوار بن کر برسی۔ مایوسی کا لفظ شہزاد نے اپنی لغت سے نکال دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میں ایک دفعہ پھر پوری قوت سے ان پر جھپٹوں گی۔ اس کے لہجے کی سچائی گواہ تھی کہ وہ غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ اور یقین مانو، اس پورے سفر میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ وہ مسکرایا۔ مجھے دوبارہ سے ساری عادت مت ڈالیں۔ اس کی تلخی کی حد کو چھوتی ہوئی صاف ہوئی حمزاد کا دل دکھا گئی۔ تمہیں اپنے پیروں پر کھڑے ہونا بھی میں نے ہی سکھایا تھا، تم یہ بات کیوں بھول جاتی ہو؟ اس نے اس بات کو مذاق میں اڑایا۔ ساری باتیں دل پر لکھی ہیں، اور اسی بات کا تو دکھ ہے کہ کچھ نہیں بھولتا۔ وہ رنجیدگی سے گویا ہوئی۔ تو کیوں بھولنا چاہتی ہو تم؟ میں کسی شراب کے پیچھے بھاگ کر اپنی زندگی ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ گفتگو کا موضوع لاشعوری طور پر تبدیل ہو گیا تھا۔ میں شراب نہیں، ایک جیتی جاگتی سانس لیتی ہوں بالکل ایسے ہی جیسے تم ہو، جیسے یہ دنیا ہے اور تمہارے ارد گرد کے لوگ۔ وہ مسکرایا۔
وہ سب دکھائی دیتے ہیں اور تم صرف سنائی دیتے ہو۔ شہزاد کی زبان پھسلی۔ جانتا ہوں تمہاری بصارتوں کے بہت قرض واجب ہو چکے ہیں مجھ پر، لیکن یہ میرا وعدہ ہے کہ میں ایک ایک چیز کا حساب دوں گا۔ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ شہزاد نے کھلم کھلا طنز کیا۔ فی الحال تو تم مجھے چھوڑو اور شام تک ایک سرپرائز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیوں؟ تم آ رہے ہو میرے گھر؟ اس کو بھی شرارت سوجی۔ تم بلاؤ تو صحیح، سر کے بل نہ آئے تو بے شک پھانسی گھاٹ پر لٹکا دینا۔ اس کے شرارتی انداز پر شہزاد بے ساختہ ہنسی۔ باتوں میں تو کوئی جیت نہیں سکتا تم سے، محبت میں بھی نہیں جیت سکتا، بے شک آزما کر دیکھ لو۔ تم کسی سرپرائز کی بات کر رہے تھے؟ شہزاد کو اچانک یاد آیا۔ سرپرائز یہ ہے کہ رمیسا 2-4 گھنٹوں میں گھر تک پہنچ جائے گی۔ حمزاد کی بات پر ایک دم ہی اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں، لیکن اس سے اپنی بے اختیاری پر بند ماننا سیکھ لیا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر تم جو سزا دو گی میں وہاں کے بند کر کے قبول کر لوں گا۔ وہ پر اعتماد تھا اور اس کی یہی بات تو شہزاد کو بھاتی تھی۔ سزا ہونے کی کانفیڈنس کو دیکھ کر اندر پھیلنے والی مایوسی میں ایک جگنو چمکا تھا جس نے شہزاد کے اندر ہی اندر کئی روشنیاں پھیلا دی تھی۔ آج کا سورج میر ہاؤس میں ایک نئے ہنگامے کے ساتھ طلوع ہوا تھا۔ پورے گھر میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ بہادر علی اور اس کی بیوی رشیدہ راتوں رات اپنے 3 بچوں کے ساتھ خاموشی سے میر ہاؤس سے غائب ہو چکے تھے، اور کوارٹر سے ان کا ضروری سامان بھی غائب تھا۔ برہان صبح یونیورسٹی جانے کے لیے نکلے تو گیٹ پر بہادر علی موجود نہیں تھا۔ انہوں نے سرسری انداز میں ماری سے پوچھا اور نکل گئے۔ ناشتے کی میز پر رشیدہ کی عدم دستیابی پر تھوڑی ڈھونڈیاں مچی تو تاجدہ بیگم نے ایک ملازمہ کو سروینٹ کوارٹر میں دوڑایا تاکہ وہ اسے بلا کر لائے اور وہ اس کی اچھی کلاس لے سکے، لیکن اسی ملازمہ کی بریکنگ نیوز کے انداز میں نشر کی جانے والی خبر نے پورے گھر میں ایک چھوٹے سے زلزلے کی کیفیت پیدا کر دی۔ تینوں خواتین گھبرا کر اپنے کمروں سے نکل آئیں۔ انابیہ نے آج یونیورسٹی کی چھٹی کی تھی، وہ بھی نمیرہ اور طوبہ کے ساتھ وہیں موجود تھی، اور تاجدہ بیگم نے باقی ملازموں کو لائن میں حاضر کر لیا۔ ارے زمین نکل گئی، آسمان کھا گیا، کہاں دفان ہو گیا راتوں رات صدر کا خاندان؟ تاجدہ بیگم کی پاٹدار آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ اس وقت سبھی ملازمین ایک قطار کی صورت میں ہال کمرے میں اکٹھے تھے، جہاں پر خواتین نے کھلی کچہری لگا رکھی تھی اور ابھی اس بات سے گھر کے مرد لائن تھے۔ ذرا دیکھو ایسی کون سی موت آن پڑی ان سب کو بیٹھے بٹھائے جو منہ اٹھا کر نکل گئے گھر سے۔ شالکا بیگم بھی برہم انداز سے گویا ہوئی۔ رشیدہ کل شام سے کچھ پریشان سی لگ رہی تھی بیوی جی، مالی کی بیوی نے ہلکے سے جھجک کر کہا۔ وہ کمبخت تو سندل کے مرنے کے بعد سے ہی ایسی ہی بکھلائی اور گھومتی پھرتی ہے، یہ کوئی نئی بات تھوڑا ہے۔ تاجدہ بیگم نے اس کی بات کو چٹکیوں میں اڑایا۔ آخری دفعہ کب دیکھا تھا بہادر کو کسی نے گیٹ پر؟ ندرت بیگم نے تفتیش میں حصہ لیا۔ میں نے دیکھا تھا بیگم صاحبہ، تقریباً رات 8 بجے، وہ گیٹ پر بیٹھا ہوا سگریٹ پی رہا تھا، مالی نے ہلکا سے جھک کر کہا۔ اس کے بعد کیا کسی نے منتر پڑھ کر غائب کر دیا پورے کنبے کو؟ تاجدہ بیگم ہلکا سے چڑھ کر بولی۔ ویسے وہ بھی جانتی تھی کہ بہادر کے خاندان کے اس گھر سے جانے کے بعد میر ہاؤس میں کیسا بدنصیبی کا طوفان آنے والا ہے۔ وہ لوگ بہت سالوں سے ان کی خدمت میں مامور تھے اور کبھی شکایت کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ یہ کون سی عدالت سجی ہوئی ہے یہاں؟ میر حاکم کی اچانک انٹری سے پورے ہال میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ وہاج بھی ان کے ساتھ ہی تھے۔ سب خواتین نے بوکھلا کر اپنے دوپٹے سروں پر جمائے اور تینوں لڑکیاں بھی کانشیس ہو کر بیٹھ گئیں۔ میں پوچھ رہا ہوں یہ ملازمین کی فوج کو کیوں اکٹھا کر رکھا ہے یہاں؟ ان کے تیز لہجے میں کوفت اور بیزاری کا عنصر نمایاں تھا۔ آپ بیٹھے ہیں باجی، اصل میں تھوڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ تاجدہ بیگم کی پریشان آواز پر وہ ہلکا سے چونکے۔ کیوں؟ کسی نے حرام خوری کی ہے کہ گھر میں؟ ان کا بات کرنے کا اپنا ہی کاٹدار مخصوص انداز تھا۔ جی ابا جی، کچھ ایسا ہی سمجھے۔ ندرت نے تھوڑا بات کو گھمانے کی کوشش کی جو انہیں خاصی مہنگی پڑی۔ تو منہ سے کوئی پھوٹے گا تو پتہ چلے گا نا، وہ کفن پھاڑ کر بولے۔ ان کے ایک دم غصے میں آنے پر سبھی خواتین کا ایک ساتھ رنگ اڑا۔ وہ تو عام حالات میں کسی سے ڈھنگ سے بات نہیں کرتے تھے اور یہاں تو اچھا خاصا مسئلہ چل رہا تھا۔ بہادر علی کا خاندان بغیر بتائے نکل گیا ہے کہیں؟ تاجدہ بیگم کی بات پر وحاش نے بکھلا کر اپنی ماں اور دونوں چاچیوں کی طرف دیکھا۔ کہاں نکل گیا ہے یہی تو پتہ نہیں چل رہا، کوارٹر سے ان کا ضروری سامان بھی غائب ہے۔ تاجدہ بیگم نے نظر چڑھا کر کہا۔ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا ان کا؟ کہاں جا سکتے ہیں وہ لوگ؟ میر حاکم کو ایک دم ہی غصہ آیا، لگتا ہے کہیں اور سے اچھی نوکری کی آفر آ گئی ہوگی۔ ندرت نے ایک بار پھر لقمہ دیا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میر حاکم نے فوراً ان کی بات کو رد کیا اور ندرت بیگم کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ شالکا بیگم کو دل ہی دل میں کمینی سی خوشی ہوئی۔ پچھلے 20 سالوں سے ان کا خاندان ہم پال رہے ہیں، روٹی کپڑا مکان ہر چیز تو مل رہی تھی انہیں، بیچ میں چکر کوئی اور ہے۔ ان کے دو ٹوک انداز پر وحاج کا رنگ اڑا اور طوبہ نے تنزیہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا جو بار بار اپنے رومال سے اپنے ماتھے پر آیا نادیدہ پسینہ صاف کر رہے تھے۔ ابا جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ تاجدہ بیگم نے ہمیشہ کی طرح اپنی سسر کی ہاں میں ہاں ملائی، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ بیچ میں مسئلہ کیا ہوگا آخر؟ انہوں نے اپنی کنپٹی پر انگلی گھماتے ہوئے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کی۔ وحاج بھائی سے پوچھے نا، شاید انہیں پتہ ہو کچھ۔ طوبہ نے ایک دم ہی کمرے میں بم پھوڑا۔
वहाज के चेहरे पर बुखलाहट छलकी। सभी की नज़रें तूबा की तरफ उड़ गईं। क्या मतलब है तुम्हारा? वहाज को क्यों पता होगा? ताशा बेगम को बड़ों की मौजूदगी में तूबा का बोलना सख्त नागवार गुजरा। तभी तो उनकी आंखों से टपकती नागवारी महसूस करके शारका बेगम बेचैन हुई। मेरा ये मतलब है संदल भी तो नूर महल में ही रहती रही है। हो सकता है कि वो लोग भी वहीं चले गए हों। तूबा ने फौरन बात संभाली। ऐसे ही ऊटपटांग हाँकती रहती हो। वो लोग बगैर बताए कैसे जा सकते हैं वहाँ? और तुम तीनों उठो और जाओ अपने अपने कमरों में। शारका बेगम ने सबके सामने अपनी बेटी को उतारा और साथ ही उन्हें वहाँ से खिसकने का इशारा किया। वो तीनों बादल ख्वास्ता अंदाज में उठी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। तूबा और नमीरा का बड़ा दिल चाह रहा था कि वो सारी कार्रवाई अपनी आंखों से देखें, लेकिन शारका बेगम के हुक्म के बाद ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। ऐसा होना नामुमकिन था। तुम सब लोग भी जाओ उधर से। वहाज ने अपनी मुखलाहट को छुपाने के लिए मुलाजिमों पर बरसना शुरू किया। इसके साथ ही हॉल कमरा खाली होने लगा, लेकिन मीर हाकिम के चेहरे पर भारी तशवीश में कमी नहीं हुई थी। उनकी छठी गेंद किसी बड़ी गड़बड़ का इशारा कर रही थी, और मुसीबत ये थी कि इस गड़बड़ का फिलहाल उन्हें कोई भी सिरा नहीं मिल रहा था। रुमैसा की गाड़ी बड़ी तेज़ी के साथ F7 की तरफ भाग रही थी। एक बेनाम सा इज़्तिराब इन दोनों के जिस्म में चुटकियाँ भर रहा था। वो अपने दोस्त के साथ गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठा था, जबकि रुमैसा अफसरदा अंदाज में पिछली सीट पर बराजमान थी। उसने अपने चेहरे को दुपट्टे के साथ छुपा रखा था, और उस चीज़ की तलकीन उस शख्स की तरफ से आई थी जिसकी बात मानने का अब उसने अज़म कर रखा था। मेरा ख्याल है उन्हें किसी मरकज़ में छोड़ देते हैं, वहाँ से टैक्सी लेकर चली जाएंगी अपने घर। सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने फ़ौरन इस बात की नफ़ी की। दिमाग चल गया क्या तेरा? क्या घर के अंदर तक छोड़ कर आएगा? उसका दोस्त झुंझला उठा। कम से कम गेट तक तो छोड़ सकते हैं ना। और वैसे के मामले में आप किसी किस्म का भी रिस्क नहीं ले सकता था। टीना हाउस के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ये बात भी ध्यान में रखना। ऐसे ना हो दामाद साहब को पहली ही रात हवालात में गुजारनी पड़ जाए। उसके फ्रेंड के लहजे में तंज की काट थी, मगर उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। शट अप, मैं उसे रास्ते में नहीं छोड़ सकता, चाहे कितना ही रिस्की क्यों ना हो। उसका जिद्दी अंदाज और केयरिंग रवैया रुमैसा को अच्छा लगा। ये ठीक कह रहे हैं, गाड़ी गेट के सामने ले जाना ठीक नहीं होगा। हो सकता है हमारे घर के बाहर पुलिस गार्ड्स भी हों। रुमैसा ने हल्का सा झुककर गुफ्तगू में हिस्सा लिया। भाभी, ये बात मुझे नहीं, इस बेवकूफ़ को समझाएं। रुमैसा इसकी भाभी कहने पर एकदम ब्लश कर गई, और इसी लम्हे इसने बैकमिरर से इसकी तरफ देखा। दोनों की नज़रें मिली और रुमैसा के दिल की दुनिया में एक तलातुम बर्पा हो गया। ठीक है, तुम गाड़ी स्ट्रीट के कॉर्नर पर खड़ी कर देना, मैं रुमैसा के पीछे चलता रहूँगा जब तक वो घर के अंदर नहीं चली जाएगी। वो बात जो उसका दोस्त इतनी देर से नहीं समझा पाया था, वो रूमी की एक नज़र ने समझा दी थी उसे। उसने डैशबोर्ड खोलकर मुख्तलिफ सीडीज़ देखना शुरू की और इस सीडी प्लेयर चला दिया। पूरी गाड़ी में महेंद्र कपूर की खूबसूरत आवाज़ गूंजने लगी। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। ना मैं तुमसे उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, ना तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नज़रों से। इस गीत का एक एक बोल इन दोनों के दिलों पर उतर रहा था। रुमैसा को लग रहा था जैसे कोई इसे सूली चढ़ाने के लिए ले जा रहा हो। उसके सट्टे की हुदूद जैसे ही शुरू हुई, इन तीनों के ही असाब तन गए। इसके दोस्त ने गाड़ी उसकी स्ट्रीट के शुरू में ही एक साइड पर खड़ी कर दी। उसने तेज़ी से उतरकर रूमी की साइड का दरवाज़ा खोला। उसका चेहरा दुपट्टे में छुपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें इज्जत की कोशिश में लाल हो रही थी। ध्यान से जाना जिगर, उसका दोस्त उसके लिए फ़िक्रमंद था। डोंट वरी, चलो रुमैसा। उसके लहजे की नमी पर रुमैसा का दिल एक दफ़ा फिर पिघला, और उसका एक एक कदम मनोवजनी हो रहा था। वो मुश्किल चल रही थी, और वो उसे कुछ फासले पर मुंह नीचे किए बहुत आहिस्तगी से बोलता हुआ आ रहा था। वो जानता था कि इस वक्त रुमैसा ज़ब्त की कड़ी मंजिलों से गुजर रही है। परेशान मत होना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रुमैसा को इस वक्त किसी दिलासे की अशद ज़रूरत थी। वो चलते चलते बेख्तियार मुड़ी। अरसल के दोपहर के इस पहर पूरी गली सुनसान थी। इसके बावजूद दोनों के चेहरों से परेशानी टपक रही थी। अरसल, उसे लगा जैसे कायनात थम गई हो। रुमैसा ने पहली दफ़ा उसे उसके नाम से पुकारा था। इस तरह से देखोगी तो पलट कर नहीं जा सकोगी। अरसल ने बेख्तियार नज़र चढ़ाई। मुझे नहीं जाना। रुमैसा की आंखों से आंसू एक साथ टपके। अच्छा, इधर आओ। वो नरमी से उसका बाजू पकड़कर एक खोटी की बोल मीरा की घनी बेल के नीचे ले आया। वो दोनों इस घनी बेल के नीचे इस अंदाज से खड़े थे कि पास से गुजरने वाला ही बमुश्किल उनके चेहरे देख सकता था। रुमैसा के चेहरे से दुपट्टा हट गया था। उसकी आंखें शिद्दत से गरिया से सुर्ख हो रही थी। वो शायद सारा रास्ता रोती हुई आई थी। अरसल के दिल पर घूंसा पड़ा। प्लीज़ रोमी, मुझे एग्ज़ाम से खा लेने दो, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। वो बिला इरादा उसके थोड़ा करीब हुआ। उसकी आंखों से छलकते जज्बे और लहजे की सच्चाई को किसी गवाही की ज़रूरत नहीं थी। रुमैसा को पहली दफ़ा यकीन आया था कि अल्लाह की इस पर ख़ास रहमत थी, जिसने उसकी बेइंतहा गलतियों और कोताहियों के बावजूद उस शख्स का साथ उसकी किस्मत में लिख दिया था, जिसने उसे अपनी मुकम्मल जिम्मेदारी के तौर पर कबूल कर लिया था। वो रो रही थी, और अरसल अपने हाथों की नरम उंगलियों की पोरों से उसके आंसू चुन रहा था। वो दोनों किसी और दुनिया में पहुँचे हुए थे, और सेलफोन की घंटी उन्हें हकीकत की दुनिया में ले आई। तुम खुद भी मरोगे और मुझे भी मरवाओगे। उसका दोस्त गाड़ी में बैठा हुआ इतनी ज़ोर से चीखा था कि सेलफोन से बाहर उसकी आवाज़
रुमैसा के समातों तक वो पहुंची। उसने बुखला कर एक दफ़ा फिर दुपट्टे से मुंह छुपा लिया। आ रहा हूँ मैं, अरसल ने संजीदगी जवाब देकर फ़ोन बंद कर लिया। चलो रुमैसा, तुम्हें जाना होगा, तुम जाओ, मैं चली जाऊँगी। वो होंठ को चलते हुए आंखों में तनी धुंध की चादर को हटाने में कोशा थी। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें रास्ते में नहीं छोड़ सकता, ये मेरी भी मजबूरी है। जुमला सादा था लेकिन अंदाज़ खासा मायने खेज था। वो बुखलाकर तेज़ तेज़ चलने लगी। वो अपनी वजह से इस शख्स को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी जो इसके दिल पर अपने नाम का झंडा लगा चुका था। हम फिर मिलेंगे रुमैसा, और ये वादा है मेरा तुम्हारे साथ। तुम जाओ अरसल, मैं चली जाऊँगी अब। वो चलते चलते मुड़ी। अरसल की सांस सीने में अटकने लगी और उसके कदमों की रफ्तार सुस्त पड़ गई। इसी वक्त रुमैसा के गेट के अंदर से 2 सिक्योरिटी गार्ड बाहर निकले। उन्होंने चौंक कर इस लड़की की तरफ देखा जो बोझल कदमों से चलती हुई गेट पर आन पहुंची थी। एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे पहचान लिया। रुमैसा बीबी, आप? सिक्योरिटी गार्ड पुरजोश अंदाज में चीखा। अरसल ने इसके घर के सामने से गुजरते हुए एक सरसरी सी निगाह इस आलिशान बंगले पर डाली। वो जानता था कि इसकी आमद से अंदर एक खलबली से मच जाएगी, और वो ये भी जानता था कि वो मर जाएगी लेकिन उस पर कोई हर्फ नहीं आने देगी। वो तेज़ से चलता हुआ गली के इख्तिताम पर पहुँच गया। उसने आखिरी दफ़ा मुड़कर देखा। रुमैसा अंदर जा चुकी थी और अरसल को लगा जैसे उसके तन से भी रूह निकल गई हो। उसकी जुदाई इस कदर जानलेवा होगी, इस बात का इदराक उसे अभी अभी हुआ था। पास आए, दूरियां फिर भी कम न हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। टीवी स्क्रीन पर किसी इंडियन मूवी का आखिरी जज्बाती सीन चल रहा था और पूरे कमरे में अनाबे की सिसकियाँ गूंज रही थी। वो सोफे पर दोनों पैर ऊपर रखे मुकम्मल तौर पर उस दुखी मंजर में डूबी हुई थी। पास ही टिश्यू का एक डब्बा रखा हुआ था। बुरहान और दुरुशवार टीवी लाउंज का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। अनाबे को उनकी आमद की बिल्कुल भी खबर नहीं हो सकी। वो तो इस वक्त हीरो की मौत और हीरोइन के गम में निढाल थी, और पूरा घर जानता था कि वो इस मामले में कितनी जज्बाती और हसास है। इस वजह से उसकी बाकी कज़न्स का खूब मजाक उड़ाती और वो चाह कभी अपनी बेजा हसासियत से पीछा नहीं छुड़ा सकती थी। ये क्या हो रहा है यहाँ? बुरहान के सर लहजे पर वो एक लम्हे को सटपटाकर उठी। उसकी गोद में रखा रिमोट कंट्रोल कारपेट पर जा गिरा, जिसे बुरहान ने जल्दी से उठाकर टीवी स्क्रीन को ऑफ किया। उन्हें इस किस्म की मूवी सख्त खौफ में मुब्तला करती थी। अस्सलाम वालेकुम, उसने बुखलाकर उन्हें सलाम किया। दुरुशवा के चेहरे पर एक महसूस होती मुस्कुराहट थी। वो जानती थी कि इस वक्त अनाबे के दिल की क्या हालत होगी, और वो हमेशा ऐसी सिचुएशंस को एंजॉय करती थी। ये क्या ड्रामा चल रहा था यहाँ? आखिर तुम किस दिन हकीकती दुनिया में जीना सीखोगी? उन्होंने बेरहमाना अंदाज में उसे झाड़ा। मुझसे ज़्यादा हकीकत पसंद कम अज़ कम मीर हाउस की कोई और लड़की नहीं हो सकती। अनाबिया खुद को संभाल चुकी थी। उसके तल्ख लहजे ने बुरहान और दुरुशवा दोनों को ही चौंका दिया। मतलब क्या है तुम्हारा इस बात से? उनकी तेवरी के बल गहरे हुए। मतलब? और वो भी आप पूछ रहे हैं? अनाबिया का तंदुरुस्त सुलगा गया। हाँ, मैं ही पूछ रहा हूँ। उनकी गहरी सर्द बर्फीली नज़रें अनाबिया की क़ुव्वत बर्दाश्त का इम्तिहान ले रही थी, लेकिन वो आजकल ज़माने की आंखों में आगे डालने का हुनर सीख रही थी, इसीलिए अपने कदमों पर मजबूती से डटी रही। आप ना ही पूछे तो बेहतर होगा, क्योंकि जिस दिन अनाबिया खाका की ज़बान खुल गई, उसके बाद आने वाला तूफ़ान मीर हाउस की दरो दीवार को हिला कर रख देगा। वो इस दफ़ा अपने पुरएतमाद अंदाज से बुरहान के साथ साथ दुरुशवा की भी छक्के उड़ा गई थी। तब्दीली का ये मौसम बड़ी तेज़ी से आया था। ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? वो जैसे ही लाउंज से निकलने लगी, बुरहान ने बिला इरादा गुस्से से इसका बाजू पकड़ा। अनाबिया के चेहरे पर एक तमस्खराना सी मुस्कुराहट दौड़ी गई। दुरुशवा का दिल दहल गया। बस चंद मिनटों में सब खो दिया, मेरा भी तो हौसला देखें, इतने सालों से बर्दाश्त कर रही हूँ। वो एक झटके से अपना बाजू छुड़ाकर गुस्से से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। इससे क्या हुआ? दुरुशवा ने हैरानी से अपने भाई की तरफ देखा। दिमाग ख़राब हो गया है। छोटी बहन के सामने इसका रवैया उन्हें बहुत इंसल्टिंग लगा। मैं पूछती हूँ उससे। दुरुशवा तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर उसके कमरे की तरफ गई। दरवाज़ा खुला हुआ था। सामने तूबा आयरन स्टैंड पर अपना कोई सूट प्रेस कर रही थी। उसे देखकर वो बेताबी से उसकी जानिब बढ़ी। थैंक्स गॉड तुम आ गई। कसम से पूरे घर में अजीब सी वहशत उदासी का राज था। हम सब लोग बहुत मिस कर रहे थे तुम्हें। तूबा से गले मिलते हुए भी उसकी नज़रें नाबे को तलाश कर रही थी। तूबा ने जल्दी उसकी बेचैनी को भांप लिया। किसे तलाश कर रही हो? बिया कहाँ है? दुरुशवा का जुमला भी मुँह में ही था। अनाबिया वॉशरूम से निकली और उसने हाथ में पकड़ा टॉवल कुर्सी पर उछाला। उसकी आंखों से छलकता गुलाबी पन ही दोनों को बावर करवा गया था कि वो अंदर रो कर आई है। बिया, क्या हुआ आपको? दुरुशवा ने हल्का झुककर पूछा तो तूबा भी फिक्रमंद हुई। कुछ नहीं, और तुम जाओ यहाँ से। अनाबिया के लहजे की बेरुखी पर दुरुशवा को झटका सा लगा। उसने मुखलाकर अपनी कज़न को देखा, जिसकी नरम मिजाजी की ख़ानदान की सब ख़वातीन मिसालें देती थीं। वो कुछ लम्हे गौर से उन्हें देखती रही और फिर झटके से मुड़ गई। तूबा घबराकर अपनी बहन की तरफ देखने लगी। फॉर गॉड सेक तूबा, मुझसे कुछ भी मत पूछना, मैं अपना ज़ब्त खो दूँगी। वो बेड पर लेटी और उसने कंबल तान लिया, जो इस बात का इशारा था कि वो इस लम्हे किसी से भी बात नहीं करना चाहती। तूबा को बेशुमार अंदेशों ने घेर लिया। वो जानती थी कि अनाबिया को कोई छोटी मोटी बात परेशान नहीं कर सकती। देखिए बैरिस्टर साहिबा, बंदा हर बात बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी बहू बेटियों की इज्जत की तरफ उठता हुआ हाथ नहीं। शुजा गनी की इस बात ने शहजाद को कुछ लम्हों के लिए सुन कर दिया, और वो हक्का पक्का अंदाज में इस शख्स का चेहरा देखने लगी, जो चंद ही दिनों में इसे खासा बूढ़े
خاصا بوڑھا بوڑھا سے لگنے لگا تھا۔ وہ اس وقت ابتدا حیدر کی مدد سے شجاع غنی کے نئے گھر پہنچ چکی تھی۔ اس کی پریس کانفرنس کے بعد اس کے گھر کا پتہ تلاش کرنا اتنا بھی مشکل نہیں رہا تھا۔ تبھی تو چند ہی گھنٹوں کے بعد وہ اس کی بیٹھک میں موجود تھی۔ آپ خود بتائیں، جب گھر کی خواتین کی عزت پر حرف آنے لگے تو ایک غیر بندہ کیا کرے؟ ان کا تماشا بنوائے یا سچائی کا ساتھ دے؟ شجاع غنی کے منہ سے نکلنے والے اس جملے نے اسے لاجواب کر دیا۔ اس نے بے یقین نظروں سے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے اس مجبور شخص کو دیکھا، جس کی جھکی گردن، مایوسی میں ڈوبا ہوا لہجہ اور بے بس انداز چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ اس نے یہ قدم کس مجبوری کے عالم میں اٹھایا ہوگا۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھی شجاع صاحب، وہ جان کر بھی انجان بن گئی۔ اب کیا بتاؤں آپ کو؟ وہ استحصائی انداز میں گویا ہوا۔ میرے ساتھ آخری ملاقات تک تو آپ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے تھے، اس نے انہیں یاد دلایا۔ کورٹ میں آخری پیشی کے بعد جب میں گھر آیا تو میری سب سے چھوٹی بیٹی کالج سے آتے ہوئے راستے سے غائب کر دی گئی تھی۔ ایسے حالت میں کون شریف انسان اپنے موقف پر قائم رہ سکتا ہے؟ اس کے لہجے میں ٹوٹی کچیوں کی چبھن سی تھی۔ واٹ؟ شہزاد کے ساتھ عزیزہ کو بھی شوق لگا۔ آپ کو انفارم کرنا چاہیے تھا ہمیں، ابتدا نے ہلکا سا جھنجھلایا۔ دیکھیں ایس پی صاحب، اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں مزید بولنے سے روکا، میں اتنا بہادر نہیں تھا کہ اپنی بیٹی کا میڈیا میں تماشا بنوا لیتا اور لوگوں کی انگلیاں اس کی کردار کی طرف اٹھتی اور وہ ساری زندگی خاندان والوں کی چبھتی ہوئی نظروں اور بےہودہ سوالوں کے جوابات دیتی گزار دیتی۔ شجاع غنی کے منہ سے نکلنے والی اس تک سچائی نے شہزاد کو لمحوں کے لیے گنگ کر دیا۔ کیا میر حاکم علی کے خاندان نے گھٹیا حرکت کی تھی؟ اس نے ہلکا سا سنبھل کر پوچھا۔ ان کے علاوہ کون کر سکتا تھا ایسا؟ وہ تنزیہ انداز میں مزید گویا ہوا۔ صرف چند گھنٹوں میں ہی انہوں نے میری ذات کا غرور چھین لیا، میری عزت نفس اور غیرت کا سودا کر دیا۔ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی حل چھوڑا ہی نہیں۔ بہرحال میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں آپ سے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ شجاع غنی حقیقتاً شرمندہ تھا۔ آپ نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا۔ عزیزہ حیدر نے ان کی شرمندگی کے احساس کو کم کرنے کی کوشش کی۔ میرا خیال ہے شہزاد اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ وہ ایک دم کھڑے ہوئے اور شہزاد کو بھی ان کی پیروی کرنا پڑی۔ آپ ٹینشن مت لیں، اللہ تعالیٰ کی رسی دراز ضرور کرتا ہے، لیکن انہیں اسی دنیا میں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ شجاع غنی نے شہزاد کے بجھے ہوئے چہرے کو دیکھ کر سنجیدگی سے کہا تو وہ زبردستی مسکرا دی۔ وہ دونوں اس کی بیٹھک سے نکل کر سڑک پر آگئے جہاں ارتضیٰ کی جیپ کھڑی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر احتراماً شہزاد کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور وہ اپنی سوچوں میں گم چپ چاپ بیٹھ گئی۔ اس ملاقات نے اس کا میر فیملی کی طرف سے دل مزید کھٹا کر دیا تھا۔ کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ ارتضیٰ نے اس کا کسی یہی سوچ میں گم چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے گاڑی اسٹارٹ کی۔ میرے خیال میں شجاع صاحب کو اتنی جلدی ہتھیار نہیں پھینکنے چاہیے تھے۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ اس کی جگہ اگر میں ہوتا تو شاید یہی کرتا۔ ارتضیٰ حیدر کی صاحبگوئی پر شہزاد کو تعجب کا جھٹکا لگا۔ کم از کم آپ سے میں اس بزدلی کی توقع نہیں کرتی۔ شہزاد کے دل کی بات اس کے لبوں سے نکلی۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ اولاد کی محبت کیا چیز ہوتی ہے۔ ہاں، آپ کے تو جیسے 1 درجن بچے ہیں، وہ جل کر بولی، اور ارتضیٰ کے حلق سے نکلنے والا کہکا بڑا جاندار تھا۔ بعض دفعہ ہمارے کچھ بولڈ فیصلے دوسروں کے راستے میں کرجیاں بھی بکھیر سکتے ہیں، اس لیے میں اس کامیابی کو کامیابی نہیں سمجھتا جو دوسروں کو امتحان میں ڈال کر حاصل کی جائے۔ وہ دو ٹوک انداز میں اپنا موقف بتا رہا تھا۔ کسی ایک جنریشن کو تو قربانی دینا ہی پڑتی۔ شہزاد کے اس معاملے میں اپنے اصول تھے۔ آپ کی بہن کے ساتھ جو ہوا، اس کے باوجود بھی آپ یہی کہہ رہی ہیں کہ شجاع کو اسٹینڈ لینا چاہیے؟ ہاں، وہ اپنے موقف سے ایک انچ بھی ہلنے کو تیار نہیں تھی۔ شجاع غنی کی بیٹی کا کیا قصور ہے شہزاد؟ ارتضیٰ حیدر نادانستگی میں اس کی دکھی رگ کو دبا گیا۔ تو میری بہن کا کیا قصور تھا؟ اسے بھی تو جان بوجھ کر اس سارے معاملے میں ملوث کیا گیا۔ وہ ابھی تک اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہی ہے اور اللہ جانے کب تک بھگتتی رہے گی۔ وہ ایک دم پھٹ پڑی۔ آئی ایم سوری، میرا مقصد ہرگز آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ وہ بے چین ہوا۔ آپ کا جو بھی مقصد تھا، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ میری بہن نے جسٹس محمود کے بیٹے کا مرڈر نہیں کیا۔ وہ ایک لفظ کو چبا کر بولی اور ارتضیٰ کا گھڑوں پانی پر گیا۔ آئی تھنک آپ نے میری بات کو مائنڈ کیا ہے۔ اس کے لہجے میں پریشانی تھی۔ وہ اس کی ناراضگی کسی بھی قیمت پر افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ شہزاد نے فوراً اس کی بات کی نفی کی اور کھڑکی سے باہر دوڑتی گاڑیوں کو دیکھنے لگی۔ آئی ایم سوری، ارتضیٰ حیدر کی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے کہا نا، آل رائٹ، وہ لاپرواہی سے بولی۔ تو پھر ٹھیک ہے، پھر ایک کپ کافی کا آپ کو میرے ساتھ پینا ہوگا۔ اس نے اپنی جیپ سیکنڈ کپ کافی شاپ کے سامنے روک دی۔ ٹرسٹ میں ارتضیٰ، میرا قطعاً بھی موڈ نہیں ہے۔ چلیں، آپ میرے ساتھ دلی کو کچھ دیر کے لیے بیٹھ تو سکتی ہیں نا؟ وہ نرمی سے گویا ہوا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اترا تو شہزاد کو مجبوراً اس کی بات ماننی پڑی، کیونکہ وہ اپنی پروفیشنل مصروفیات میں ہر مشکل وقت میں اس کا ساتھ ہوتا تھا اور وہ کم از کم احسان فراموش نہیں تھی۔ اس کافی شاپ میں بیٹھے ہوئے مشکل 5 منٹ ہی گزرے تھے جب اس کی ٹیکسٹ فون کی بپ بجی۔ اسے ایک لمبا سانس لے گیا۔ اپنے سیل فون کی اسکرین پر نظر دوڑائی۔ اسے ہلکا سا شوق لگا۔ سامنے حمزاد کا میسج تھا۔ زندگی ہے، مجھے آج سے پہلے کافی کبھی اتنی بری نہیں لگی۔ جب اس شخص کے ساتھ ہوتی ہو، یقین مانو میرے لیے کھل کر سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ آخر کب تک تم میرے دل سے کھیلتی رہو گی؟ اس نے بے اختیار گردن موڑ کر دائیں بائیں دیکھا۔ اس وقت کافی شاپ میں کافی رش تھا۔
ارتضیٰ سیلف سروس کی وجہ سے کاؤنٹر پر کھڑا تھا، اس کی پشت شہزاد کی طرف تھی اور حمزات کا یہ میسج شہزاد کا سارا سکون برباد کر چکا تھا۔ تبھی ارتضیٰ واپس آیا تو وہ بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کی پہچانی بھاپ گیا۔ ہاں، وہ زبردستی مسکرائی۔ اسی وقت اس کے سیل فون کی مترنم گھنٹی بجی۔ دوسری طرف ٹینا بیگم تھی۔ شہزاد کہاں ہو تم؟ فوراً گھر پہنچو۔ کیا ہوا ممی، خیریت تو ہے نا؟ ان کا غیر معمولی انداز کو دل دھڑکا گیا۔ رویسا واپس آ گئی ہے۔ ٹینا بیگم کے اس جملے نے اس کی سماعتوں پر ٹھنڈی پھوار برسا دی۔ یہ وہ الفاظ تھے جن کو سننے کے لیے اس کے کان ترس گئے تھے۔ تبھی وہ کافی کا مگ میز پر رکھ کر بےتاب انداز میں کھڑی ہوئی۔ ارتضیٰ، ہمیں نکلنا ہوگا، رومی گھر آ گئی ہے واپس۔ اس کے ہر انداز سے خوشی جھلک رہی تھی۔ دیٹس گریٹ۔ اس نے اپنا کافی کا کپ جو کا تو واپس رکھ دیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ سب کچھ بھول کر بڑے ریلیکس انداز میں ارتضیٰ کی جیپ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ رویسا کی واپسی کی خبر نے اس کے اعصاب کو خاصا پرسکون کر دیا تھا۔ تمہیں کس نے بتایا شجاع غنی کو اس طرح ٹریپ کیا گیا تھا؟ سعد نے ہادی کا چہرہ حیرانگی سے دیکھا، جیسے وہ کوئی داستان امیر حمزہ سنا رہا ہو۔ دونوں اس وقت لان میں ٹہل رہے تھے۔ شام کے وقت مری کی ہواؤں میں مزید ٹھنڈک کا اضافہ ہوتا جاتا تھا اور یہ موسم ہادی کو بے انتہا پسند تھا۔ ظاہر ہے، کون بتا سکتا ہے، شہزاد نے ممی کو بتایا تھا، اس کی ملاقات ہوئی تھی اس سے۔ یہ تو بہت برا کیا امیر خاقان نے۔ سعد کو بھی ٹھیک ٹھاک افسوس ہوا۔ میں تو تمہیں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ خاندان اس قابل نہیں ہے کہ انہیں منہ لگایا جائے۔ ہادی ٹہلتے ٹہلتے رکا۔ اسے اپنے اوپر کسی کی نظروں کا ارتکاز محسوس ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے خاصی الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا اور کسی کو نہ پا کر اس کی نظر جیسے ہی میرا اس کے ٹائرس پر پڑی، وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ سامنے درشوار چائے کا کپ پکڑے بظاہر بے نیازی سے دوسری جانب دیکھ رہی تھی، لیکن ہادی کو اس کی ایکٹنگ میں جھول دور سے ہی نظر آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے اس لڑکی کی ہر چیز بہت بری لگتی تھی۔ یہ شاید اس کے خاندان کے ساتھ اس کی ناپسندیدگی تھی یا پھر کوئی اور عنصر کار فرما تھا۔ اسے اس بات کی گہرائی میں جانے کا ابھی تک موقع نہیں ملا تھا۔ کیا ہوا؟ سعد نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، جو خطرناک نظروں سے میر ہاؤس کے ٹائرس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ درشوار کو دیکھتے ہی سعد کو سارا معاملہ سمجھ آ گیا۔ چلو اندر چلتے ہیں، اب کوئی شریف انسان اپنے لان میں ٹہل بھی نہیں سکتا۔ ہادی کے ہونٹوں پر زہرناک تبسم ابھرا۔ کیوں، ہم کون سا کسی سے ڈرتے ہیں؟ سعد وہیں لان چیئرس پر جم کر بیٹھ گیا۔ یقین مانو، اس لڑکی کو دیکھ کر مجھے ہائی بلڈ پریشر کی بیماری ہو جائے گی۔ ہادی خاصا برہم تھا۔ تم مٹی ڈالو اس پر اور یہ بتاؤ بیشتر شیری اب کیا کرے گی؟ سعد نے آہستہ موضوع گفتگو بدلا۔ ویسے بھی جہاں درشوار موجود ہوتی اس کا وہاں سے جانے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ یہ ایک ایسی مجبوری تھی جس کا اظہار وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں کر سکتا تھا۔ ظاہر ہے، اب وہ کیا کر سکتی ہے سوائے صبر کرنے کے۔ چلو اٹھو، تھوڑا باہر واک کر کے آتے ہیں۔ اس کے حلق میں کڑواہٹ گھلنے لگی۔ اسے درشوار کی نگاہوں سے الجھن ہو رہی تھی۔ میر خاقان نے یہ سب اچھا نہیں کیا۔ تو کون سا پہلی دفعہ کچھ غلط کیا ہے؟ ہمیشہ سے یہی تو کرتے آئے ہیں وہ لوگ۔ ہادی نے لا تعلق سے نگاہ درشوار پر ڈالی اور ساتھ کے ساتھ باہر نکل گیا۔ وہ دونوں اپنے گھر کے سامنے والی سڑک پر ٹہل رہے تھے جب ارسل کی گاڑی ان کے پاس آ کر رکی۔ وہ ساتھ کو دیکھ کر پھیکے سے انداز میں مسکرایا اور گاڑی سے اتر آیا۔ اس کی ساتھ کے ساتھ کافی دوستی تھی۔ کیسے ہو ارسل؟ آج کل کہاں گم و نظر ہی نہیں آتے؟ سعد نے اس سے گلے ملتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ بس یار، کچھ ماہ سے ہاسٹل شفٹ ہو گیا تھا، اس لیے کم آنا ہو رہا تھا ادھر۔ تم سناؤ، کیا سین چل رہا ہے؟ ارسل کے ہر انداز میں تھکاوٹ کا عنصر غالب تھا اور آنکھوں کے نیچے ہلکی بھی نمایاں تھے۔ ہادی ان دونوں کی گفتگو خاموشی سے سن رہا تھا۔ کچھ نہیں، وہی سرکار کی نوکری اور کام دھندا۔ سعد نے سراسر اسے ٹالا۔ آؤ نا اندر، ایک کپ چائے کا ہو جائے۔ اس نے ادابِ میزبانی نبھائی۔ فی الحال تو تم جا کر ریسٹ کرو، ایسا لگ رہا ہے جیسے صدیوں سے جاگ رہے ہو۔ سعد نے مسکرا کر اسے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں، اب تو لگتا ہے نیند مستقل ہی آنکھوں سے اڑ گئی ہے۔ ارسل کی زبان بس لی۔ کہیں کوئی عشق وشق کا روت تو نہیں لگا بیٹھے؟ مرزا کاکا، اے راہوں بڑیاں اوکھیاں نے۔ سعد نے شرارتی انداز پر مسکرا کر کہا۔ سعد کے شرارتی انداز پر وہ ہنسا۔ اسی وقت میرا اس کا گیٹ کھلا اور درشوار باہر نکلی، جسے دیکھتے ہی ہاتھی کی تیوری چڑھ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر باہر نکلی ہے۔ شاید اس نے ٹائر سے ان دونوں کو ارسل کے ساتھ کھڑے دیکھ لیا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے گنکے اسے ہاتھی کو دیکھتے ہوئے سبھی کو سلام جھاڑا۔ اس کی آمد پر ارسل ہلکا دھنجلایا۔ کیا پرابلم ہے درشوار؟ وہ کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے کچھ ڈاکومنٹ فوٹو کاپی کروانے جانا ہے، چلو گے میرے ساتھ؟ وہ ارسل کی خفگی پر تھوڑا سنبھل کر گویا ہوئی۔ یہ کام تو گھر کا کوئی ملازم بھی کر سکتا ہے۔ اینی ہاؤ، دو مجھے اور تم اندر جاؤ۔ اس نے بیداری سے اس کے ہاتھ میں پکڑا لفافہ پکڑا اور ذرا سخت لہجے میں اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ پیر بڑھتے ہوئے اندر کی طرف چلی گئی۔ سعد کی نظروں نے بڑی دور تک اس کا تعاقب کیا۔ بھائی سعد، اب اجازت، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ ارسل نے مسافہ کرنے کے لیے اپنا ہاتھ باری دونوں کی طرف بڑھایا اور پھر تھکے انداز میں دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میر ہاؤس کے نئے چوکیدار نے گیٹ کا دروازہ کھول دیا تھا۔